علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو آیات ہیں، اس میں ایک خاص قانون کا جو اہل کتاب کے متعلق ہے، یہ کتابی لوگوں کے لیے ہے۔ آج کل ہم والی کتاب ہے، آج کل ہم والی کتاب، کیونکہ دوسروں کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب نہیں ہے، وہ تاریخ ہے۔ کیا ہے؟ وہ تاریخ ہے۔ اس کی حیثیت تاریخ کی ہے، کیونکہ اس میں اتنے رد و بدل کیا ہے کہ حق اور باطل کے لیے میزان قرآن پاک ہے، اس پر اس کو تولا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کتاب میں خود لکھا ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ وفات ہو گئے اور اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ آیات کریمہ ہے یا بعد میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ اس طرح اب بہت سی حوالے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر خنور سے بر دیں، بہت زبردست ان کے سید کی رد کیا ہے۔ تو وہ کتاب نہیں ہے، لیکن کتابیوں کے ساتھ کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ آیات کریمہ کو ترجمہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، کیا تم بعض کتاب پر کا انکار کرتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو فما جزاء من یفعل ذلک، اور تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی یہی سزا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں وہ ذلیل ہوں گے۔ ذلت کیا ہے؟ محکومیت، غلام، آدمی غلام ہو، محکوم ہو، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، اور یہ پھر خالق کی غلامی کی بجائے مخلوق کی غلامی کی طرف چلا جائے، کیونکہ اس کو جو کہے وہ مان لے، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آدمی مر جائے وہ ذلت نہیں ہے، شہید ہو جائے گا۔ آدمی فقیر ہو جائے، اگر صبر کرے تو اس کا درجات بلند ہو جائے گا، لیکن محکوم اور غلام بن جائے یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے۔ پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن وہ بدترین عذاب پر کو دھکیلے جائیں گے، اسی پر پوری احوال ہو۔ بعض لوگ ایک ہوتے کسی کو بچی کو تالاب میں یوں ہی ڈال دیا جائے، ایک اس کو یوں ہی کیا کرے دھکا دے کر اس میں پھینک دیا جائے، یہ بہت زبردست یہ ذلت اور ہوگی، وہاں بھی ذلت سے اس کو ڈالا جائے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہی یہود کو، بنی اسرائیل کو، کبھی اس پر مختلف لوگ مسلط ہو گئے، بخت نصر ہے۔ اب وہ کتاب بھی نہیں مانتا، خدا بھی نہیں، کیا خدا کو مانتا ہوگا لیکن وہ کیا کئی صورتوں میں مانگتا ہوگا، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے۔ آخر یہ کتاب والی تو تھی، پھر اس کو کیوں مسلط کرتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں۔ سوال سمجھ آئی؟ ایک آدمی کچھ نہ کچھ اچھی کام کرتے ہیں، اور ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا، پھر اس پر ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتی، مثلاً ہلاکو خان وغیرہ ہے،
ہم پر مسلط ہو گئے تھے۔ چنگیز خان وغیرہ جس نے ہمارے مسلمانوں کی کوپیوں کے ڈھیر لگا دیے، وہ خدا کو ماننے والے تھے، یہ کتاب اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ نہیں مانتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال تو اٹھتا ہے۔ کم از کم کلمہ گو تو ہے، ہم کہتے ہیں کم سے کم کلمہ تو پڑھتے، وہ بھی لا الہ الا اللہ مسیح کلیم اللہ تو پڑھتے تھے۔ سوال تو اٹھ گیا، سوال تو پیدا ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کو یہاں اس کی، کیونکہ بجائے کہ اس کی اس پر پھر بات لمبی ہو جائے گی، ہم کرتے رہتی بھی ہیں، لیکن آج اس پر میں عرض کروں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی خاص سنت ہے، خاص سنت یہ اہل کتاب کے لیے ہے، جو لوگ میدان میں کام کرتے ہوں، دینی پیشواؤں کے لیے۔ دینی پیشوا، ایک امت دینی پیشوا ہوتا ہے، علماء اس کے پہلے صف میں ہوتے ہیں، اور باقی عوام اس کی پر پیچھے چلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ علماء نے بتانا ہوتا ہے، کس کو؟ عوام کو بتانا ہوتا ہے۔ تو بعض دن پر عمل آدمی اس وقت کرتا ہے کہ جب دنیا پرست ہو۔ کیا ہو؟ دنیا پرست ہو۔ دنیا پرست دوسری بھی ہیں، وہ کون سے خدا پرست ہے؟ یہ جو ہندو ہے کہ وہ خدا پرست ہے؟ یہ امریکہ ہے، روس ہے، خدا کو نہیں مانتا، دہریہ ہے۔ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ بعض دین پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے۔ اس کا یہ ہو کہ جہاں سے کوئی نمائشی کام تو ہو تو کرتے ہیں، دین کی نمائش، جیسے دین کا وہ کیا، اس میں جو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، دنیا میں نقصان نہیں ہوتا، وہ تو کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دنیا کو ٹیس پہنچتا ہے وہاں نہیں کرتے۔ ہم پٹھان سے یہاں سے پشتوان سے پوچھتے ہیں، وہاں پشتوان کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اس کو، کہ کیا پنجاب کے بارے میں تو یہ علم مجھے نہیں ہے، اور دوسرے علاقوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، یہ اپنی بیٹیوں، یہ اپنی بہنوں کو ایسا دیتا ہے، تلک حدود اللہ، تلک کیا اس میں جو بزرگ ہے وہ بھی دیتے ہیں؟ کچھ سوال جواب کم دیتے ہیں، کم لوگ، ایک کا دکا اگر کوئی ہو دے گا اور نہیں دے گا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں؟ یہ کیسے اللہ کی ولی ہے، کیسے اللہ کے دوست ہے؟ بہن کو ایسا مت دو۔ وجہ کیا ہے کہ بہن تجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتی، اپنے بھائی کی ایک انچ آپ نہیں دبا سکتے، وہ آپ کو یہاں پکڑے گا، نکال دو۔ لیکن بیٹی جو ہے نہ، بہن جو ہے بیچاری، وہ اس کی کوئی بس نہیں، اس کی وہ کمزور ہے، اس کو کبھی جو بہت دیندار ہو، جو ہمارے ہاتھ میں بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں کہ بہنوں کو بلاتے ہیں، اس کے لیے کھانا پکاتے ہیں، کہو کہ تم پر حق ہے، ہم تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا زمین دے دیں، جھوٹ بولتے ہیں، دیتے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، پھر تو ہم تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو پھر تو ہماری کٹھی ہو جائے گی، کیا بائی گھر میں نہیں جاتا؟ لیکن یہ صرف بہانہ ہوتا ہے، دو مرغیوں سے کیا ہو جاتا ہے، وہ مربی ہڑپ کر لیتا ہے۔ یہ دینداری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ دراصل ہم نے اس پر نام لیبل کیا لگاتا ہے، لیبل لگایا ہے اسلام کا۔ تو یہ بہرحال وہ دوسری تو اور بھی زیادہ غلط ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ خاص قانون ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کام پر جتنا بڑا انعام رکھتے ہیں، اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں۔ اس خاص سنت یہ ہے
کہ اگر یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہ امت گڑبڑ ہو جاتی ہے، جو منتخب امت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہوتی ہے، جب گڑبڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کفار مشرکین وغیرہ مسلط کرتے ہیں۔ یہ سنت کیوں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ یہ درندے بڑی بڑی خونخوار درندے ہیں، لیکن اس کے لیے جہنم نہیں ہے۔ یہ ہم کے لیے کیوں ہے؟ ہم پر انعامات زیادہ ہے۔ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ درندے بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں چلتے۔ یہ بکریاں، یہ پانیاں مختلف قسم کے، کارا پانی، کاڑا پانی، اور یہ روشنیاں، یہ ستارے، تارے، یہ پھل پھول کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ پھر آخرت میں بھی کیا ہے؟ اس کے لیے دائمی جنت ہے، ہمیشہ اللہ پاک کی کیا لازوال نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بقدر اس کو صلاحیت ہی دی ہے، اور اب کہ اس کے اندر اپنی طرف سے روح بھی ڈالا ہے، گدے والا روح نہیں، وہ حیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیات ہے۔ اب آپ اتنی بڑی روح کو بھی ضائع کر دیا، اور اتنی بڑی نعمتوں کو اپنے لیے دیکھا، تم بھی درندوں سے آگے ہو گئے، تو تمہارے لیے جتنا انعام ہے اتنا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اس طرح جو قوم اللہ تعالیٰ منتخب کرتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پوری دنیا کے لیے کسی امت کو، جماعت کو دینی پیشوا بنائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اعزاز ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو، یہود کو کہتے ہیں، دینی پیشوائی دی، اور پھر اس کے میں وہ اگر اس پر دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بین الاقوامی طور پر اس کو برتری نصیب کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو نصیب کی تھی 1000 سال اس نے بہت زبردست گزارے، لوگ ان کے سائے میں رہتے تھے، لوگ ان کے نیچے رہتے تھے، اور یہ سارے اس کی محکوم تھے، وہ دوسری ممالک، دوسری علاقے اس کی نیچے وقت گزارتے تھے۔ لیکن جب وہ کتاب اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یمسکون بالکتاب، جب کیا کرتے ہیں؟ مضبوط سے پکڑ لیتے ہیں۔ مضبوط سے پکڑنے یہ نہیں کہ پورا دین پر عمل کریں، اندر سے باہر سے، نمائشی چیز نہ ہو، اور نمائشی چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے وہ جو گاڑیوں کے اندر گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں انگور کا، اسے تم مٹاس حاصل کر سکتے ہو؟ اسی کیا حاصل کرتے ہو مجھے یہ بتاؤ، سوائے نمائش کے؟ نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ اس انگور سے انگور پیدا ہوتا ہے، خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ہوتا ہے زیادہ پر پیسے زیادہ لگتے ہیں، پیسے اس پر لگتے ہیں، 1000 روپے، 500 روپے، اتنا غچہ آسان ملتا ہے، لیکن کیا اسے کوئی فائدہ ہے؟ کچھ نہیں۔ تو دوسرے دین پر عمل کرنے درتا نمائش دین پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ نمائش کے طور پر کرتا ہے۔ تو ایک تو جتنا انعام ہوتا ہے اتنا عذاب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ تاکہ وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، خیر کا نمونہ بن جائے، اس کو وہ لوگوں کو آداب بتائیں، تہذیب بتائیں، اس کو زندگی کے طور و طریقے بتائیں، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اس کو روشنی میں ڈال دیں۔ اب وہ یہ کیا کرتا ہے؟ دین فروش ہے۔ دین کیا ہے؟ دین فروش ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ دین کا نام لے کر ڈاکہ کرتا ہے،
نام دیتا کیا؟ نام دیتا ہے دین کا، کرتا کیا ہے؟ داغے کرتا، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے. تو لوگ، ہم کتاب تو عالم پڑھے گا، لوگ تو تم کو پڑھے گا، لوگوں کو تو عالم کو پڑھے گا، تم کو پڑھے گا، تم عالم ہو تم کو پڑھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. دین کے نام پر جو بدماشیاں وہ کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں. سب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس وقت ہم بھی تو بھگوان کے لیے کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. شاید وہ اخلاص کے ساتھ ہو، شاید وہ کیا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص کے نتائج تو ہوتے ہیں، اگرچہ کبھی جہنم میں بعد میں جائے گا، دنیا میں تو کچھ ملے گا اس کو. تو اب جب یہ دیکھ رہا ہے تو وہ دوسروں کے لیے راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. جو آدمی حق کو حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ وہ تو تم کو دیکھتا ہے کہ آپ اس کا عالم ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی کوئی کتاب ایسی، اس میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جو آدمی کو ہدایت پر ڈال دے. اب دیکھیں صحابہ کرام جہاں چلے گئے تجارت کرتے گئے. اس نے یہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت دنیا میں پھیل گئے تھے، وہ تبلیغ کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے. کوئی تجارت کے لیے تبلیغ نہیں کی ہے، لیکن اس کے مقصد بھی کیا ہے؟ تجارت میں بھی مقصد کیا تھا؟ تبلیغ تھا. تو علاقے ان کی معاملات کو دیکھ کر، صفائی معاملات کو مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ انسان ہے. علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہندو نے دیکھا، وہ ٹکٹ گر نہیں ہوتا ٹکٹ والا، وہ ٹکٹ کرتے تھے، وہ لین میں کھڑا تھا. بعض جو دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے میں حقدار ہوں. وہ متکبر ہوتا ہے، حقدار نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے. یہ شریف انسان تھا، شرافت کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو گیا. ایک ٹکٹ دیتے ہیں، یہ اپنے نمبر سے جاتا رہا. جب ان کے پاس آیا جو منشی تھا، اس کو کیا کہتے ہیں جو ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی. ہاں، اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ مجھے مسلمان کر دیں. اس نے کہا کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم جس طرح ہو میں اس طرح بن جاؤں. اب یہ اس کو کردار کو دیکھ کر دیکھ رہا تھا. ہمیں دو لوگ دیکھ کر بھاگتے ہیں تو ہم خود راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا ہم نے ان کفار و مشرکین کی حق مارا. ہم منتخب ہو گئے تھے، ہمارے کردار سے انہوں نے سبق لینا تھا، ہمارے گفتار سے ان کو سبق لینا تھا، ہمارے اخلاق سے انہیں سبق لینا تھا. لیکن جب انہیں دیکھا کہ ہم سے بھی بدتر ہے تو ہم نے اس پہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا. اور جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بعد میں کیا کرتا ہے؟ اس پر مسلط کرتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ شیر ہوتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو اس پر کون بادشاہی کرتے ہیں؟ کیڑی مکوڑے، چوہے اس پر بادشاہی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابھی مردہ ہے، شیر مر گیا، شیر نہیں رہا. تو جب آدمی اس طرح دین کے لیے خود رکاوٹ بنے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر دوسری اقوام عالم کو مسلط کرتے ہیں کہ اس کی پٹائی کرے. یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ اس کو تباہ کیا، اس کو زمین سے کیا اس کے بن بیخ سے وہ کاٹ دیا، یہ نہیں فرمایا الا خزي فی الحیات الدنیا،
ذلت ہوگی، اس کے لیے ذلیل ہوں گی دنیا میں۔ ذلت دوسروں کے ہاتھوں ہوتا ہے، ذلت کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ ویسے اللہ پاک آسمانی آفات آتے ہو گئے تھے، کہتے ہیں دعا کر، بس آسمانی آفات تھے، قوموں کو غرق کر دیا، لیکن وہ بس آفت آ گئی، کسی غلام نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے اس کو بس تباہ کر دیا۔ لیکن کسی کو غلام بنائے، ہمیشہ وہ غلامی ہی کرے۔ جیسے مشرف کے دور میں ہم نے کیا، کوئی لڑکی اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنا سفیر بھی کسی کو دیتا ہے؟ وہ سفیر بھی مسلمان بھی ہو، اور اپنی قوم کو کیا مکے دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اب کچھ بہتری آئی ہے، دعا کرے کہ اللہ پاک ان جو بہتری کر لاتا ہے، اظہار حق صاحب اس کو شہید کر دیا۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک جل جلالہ خیر لائے گا، لوگوں نے کام کیا ہے، تبلیغ والوں نے کام کیا ہے، بہت لوگ کچھ ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہمارا یہ اس حال پر ہم ہے، اب دیکھیں، اور اس پر پھر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ڈالر لائے، خود لکھ پھر کتاب میں لکھا۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسری دو باتیں کیا ہو گئی اس کی؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کی کیا کیا، حقوق مارے ہیں۔ ہم حق یہ ہے کہ ہم اس کے لیے حق کا نمونہ بنے، حق کا نمونہ بنے، کہ لوگ دیکھیں کہ واقعی اس طرح ہوتا ہے، اسلام یہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آدمی کیوں خراب ہوتے ہیں، کیوں کس طرح یہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں، مسلمان تھے، پھر کیوں خراب ہو جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا پرستی ہے۔ خود قرآن مجید نے کہہ دیا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اس نے دنیا کی دین کے بدلے دنیا کو خریدتا ہے۔ یہ دین فروش ہوتے ہیں، یہ آخرت فروش ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ تو جیسا وہ دنیا پرست ہے، یہ بھی پرست ہے، اس کو انہوں نے تو اس کے لیے بتانا تھی، ترتیب بتانی تھی۔ اب وہ اس طرح جب ہو گئے تو اس پر حق ہے نہیں ہے کہ اس پر کفار کو مسلط کر دیا جائے، ورنہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو کوئی آگ میں ڈالے گا، انشاءاللہ آپ کو اللہ گزار بنا دے گا۔ وہی خدا ہے، وہی آگ ہے۔ تم کو لوگ پنسانا چاہیں گے، تمہارے لیے لوگ سازشی کریں گے، وہی خدا ہے، وہی اللہ تعالی ہے جس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشی کی۔ ایک سازش کامیاب ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ ہم تو ایسے بھی کمزور ہیں، ابھی تھوڑا سا بھی کریں گے انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، کیونکہ آزمائش سخت ہے۔ جب بہت دنیا بگڑ چکی ہو تو پھر آزمائش بھی سخت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو آخرت میں ہوں گے، اسی لیے کہ انہیں حق مارا ہے، یہ تو اسلام پر ہے نہیں، کیا ہے؟ نمائشی دین ہے، اسی لیے جہنم میں تو ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی کیا ہے؟ یہ ہوں گے، کیونکہ اس کا دین نہیں ہے، یہ دین فروشی ہے۔ کیا ہے؟ دین فروشی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ آج کی سبق کا خلاصہ ہے، میرے ساتھ مہمان ہے، اس سے تھوڑا سا مشغول بھی ہونا ہے، تو کہ اس پر ہم نے بات بھی کی ہے، باقی اس کے حالات کی تھی، کیوں ایسا ہوا، کس طرح ہوا، لیکن اس میں ہمیں ایک پیغام ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کو، کہ مسلمانوں کے علماء کو، یہ دو طبقات ہے، جب یہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک عمرا یعنی حکمران، دوسری علماء راستہ دکھائیں گے، اور عمرا کیا کریں گے، اس کا ڈنڈا ہوگا، وہ ڈنڈا کے مطابق کام کریں گے۔
جب یہ دو ٹھیک ہو جائے، اگر یہ دونوں میں بگاڑ آ گیا تو آپ نے دیکھا ہے پہلے زمانے میں ایک عالم ہوتا تھا علاقے میں، اس سے انگریز گھبراتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا تیرا صاحب، سواد صاحب، ایک آدمی سے پوری انگریز لرزتا تھا. وہ زندہ شیر تھے. اب یہاں افغانستان ہے ہمارے نزدیک، اس میں ان لوگوں نے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لڑانے کے لیے، آپس میں بہرانے کے لیے، اس کو لوگوں کو اٹھانے کے لیے اس کے خلاف، اور کتنوں نے پروپیگنڈا کیا 20 سال. اور کیسے اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. اسلحہ کبھی کیسا ہوتا ہے تمہارے پاس 5 تلواریں ہیں، میرے پاس 3 ہیں، لیکن کم از کم 3 تو ہے، تلواریں تو ہیں. تمہارے پاس اچھی ہے، میرے ساتھ کم بھی ہے، لیکن جنگ تلواروں کا ہے. جنگ آسمان سے ہو رہا ہے، بموں کا ہے. جنگ کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، کیا آنکھیں دبا دبا کر کے کیا میزائل کو پھینکتے ہیں، جہازوں کے اوپر چلاتے ہیں انگلیوں سے، کہیں دور بیٹھا ہے. اور دوسری طرف وہ بیچاروں کے پاس کہیں سے بوتل کیا وہ باجرہ دے کر اس میں ڈال دیا، کوئی اس میں تھوڑا سا وہ تیل ویل ڈال کر کے اس کو آگ دے دیا، بوتل بم بن گیا. کبھی خود بم بن گیا. اب تو دنیا کی عقل، پوری دنیا حیران ہے. عقل کیا کہتی ہے کہ کون ہارے گا، کون جیتے گا. 48 ممالک یا 40 ممالک سپر طاقتیں، اور ایسی بندوق جو اس کو رات میں بھی کوئی نشان لگایا تو پھر لگ جاتا ہے. ایسی جگہ پر وہ آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے، وہ کیڑوں کو دیکھتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ کون ہارا کون جیتا. جس شپاک رب دسر من نبی رحمانہ کلشکر دے سرائی یک تنہائی. رحمان بابا کہتے ہیں کہ کیا تمہارے ساتھ پوری دنیا کی لشکریں ہوں، اللہ نہ ہو تمہارے ساتھ، تم تنہا ہو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ تم خدا کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان دونوں طبقات یہ ٹھیک ہو جائیں، عمرا علماء. اگر عمرا ٹھیک نہیں ہوتے تو علماء کو اس کی چپلوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک ہے، بس اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، کہو کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. نصیحت کریں، نصیحت میں سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس کی رنگ میں دب جائے. اگر ہمارے مثلاً حکمران ہے، وہ اس کو تہذیب کو اچھی سمجھتے ہیں، امریکہ کی تہذیب کو، اس کی بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی کو سوچتے ہیں، وہ ٹرانسجنڈر ہے کہ وہ کرتے ہیں، اس کو وہ اپناتے ہیں، اور دل میں یہی ہوتا ہے کہ کاش یہ ہو جائے. تو ایسے لوگ کیسے اللہ غالب کر دے؟ غلام ہے، غلام نہیں تو غلام کو اللہ غالب کرے گا جس کی ذہنیت یہی ہے. یہ تو خود رکاوٹ ہے. ہمارے بھائی ایک حاجی رضوان صاحب، وہ دبئی میں ہوتا تھا، ابھی ہے گیا ہے، تو وہ کسی ہندو سے سودا لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ رضوان صاحب خدا کے لیے بول رہا، واقعی وہ بھگوان کہتے ہیں کہ تم واقعی مسلمان ہو. دیکھے مسلمان ہوئے، مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے. اتنا کرا، اتنا صاف ستھرا ہوتے، اس طرح نہیں ہوتے. ان کا حیران کی تھی کہ ایسے مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے. تو انسان تو اس کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ کرے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی
کہ دل دنیا سے پاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دل دنیا سے پاک ہو جائے، دنیا پرستی سے دور ہو جائے. اگر میں ہر پیمانے ہر چیز میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرا کیا سیاسی فائدہ ہے، تو کیا اس طرح دوسری کفار نہیں سوچتے، دوسری ممالک نہیں سوچتے، امریکہ نہیں سوچتے اس طرح کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے اس لڑائی میں؟ وہ تو بھی کرتے ہیں. اگر تم بھی کہتے ہو کہ اس جنگ میں ہمارا کیا فائدہ ہے، تھوڑے سے پیسے کما لوں، تھوڑا لوگوں پر روب داب جما لوں، تو تمہارے اس میں کیا فرق ہے؟ لڑتے دونوں ہے. تم صرف کفر اسلام کا نام لیتے ہو، وہ یہ صحت کا نام لیتا ہے. نام سے تو کوئی کام نہیں بنے گا. بنے گا کس سے؟ حقیقت سے بنے گا، حقیقت سے بنے گا. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ہم ظفر احمد قاسمی رحمۃ اللہ کے پاس جاتے ہوئے ہاڑی میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بہت زبردست مثال ہے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں وہاں گائے تھے، زبردست گائے تھے، سہیوال کی گائے تھے، وہ جو واسکٹ سے پہنا ہوا ہوتا ہے سفید کپڑوں پر. تو میدان میں تھے 100 تھے 200 تھے یا 100 تھے، مجھے پتہ نہیں، گنی نہیں تھے، لیکن سارے ایک رنگ کے تھے. جب قریب گیا میں نے کہا کہ تو ہلتے نہیں ہے. جب اور قریب گیا تو وہ مجھے انسان سمجھتا تو ہے کہ یہ پلاسٹک کی ہے یا سیمٹ کی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100 گائیں اور 200 گائیں جب بنی ہوں گی سیمٹ وغیرہ سے تو کم از کم اس پر کروڑ روپے خرچ ہوا ہوگا یا کم از کم لاکھوں تو ہوگا. تو میں نے ساتھ سے وہاں کہہ دیا کہ اس تمام گایوں کو چٹنی بنا دیں، اس کو کیا اس سے ہمیں کوئی دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے کہا کہ کیا اس سے ہمیں اس کی ہڈی سے ہم کچھ بنا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنا سکیں گے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے گوشت ہمیں ملے گا، اور گوشت بھی نہیں ملے گا. چلتے چلتے ایسا ایک ایک چیز کر کے بتاتا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کی گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. گوبر بھی کرتے ہیں نا یہ، پھر لوگ اس کو دیواروں پر کرتے ہیں، کوئی جلاتا ہے، کوئی اسی گیس میں استعمال کرے، کوئی کھاد کیا ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف نمائش ہے نا. اس کا بالکل نمائش. یہ اچھی ہے فائدے کے لحاظ سے. یہ ایک مرغی اچھی ہے، مجھے بتاؤ، وہ 2 انڈے دیتی ہے، 1 انڈا دیتی ہے روزانہ. سالن پکاؤ گے، اس نے 1 انڈا نہیں دیا، 1 گوبر کا نہیں دیا. اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے کہا کہ نمائش دین کا فائدہ کیا ہے سوائے ہائے ہوئی کے؟ اس نتائج کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر رب العالمین کے سامنے تم یہ دین پیش کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے تم یہ معاملہ کرتے ہو جو لطیف خبیر ذات ہے. تو اسی لیے ان دونوں طبقات کو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے. سمجھ آئی بات؟ پہلے کس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ حکمران اور اہل علم. اہل علم دل جان سے دین پر عمل کرے، پوری دین پر عمل کرے، اور وہ کریں حق بات کہیں، حق کے جو طریقے ہے اس کے مطابق کہیں. حق بات بھی کہ طریقہ بھی تو ہوتا ہے. نماز حق ہے تو اس کا طریقہ ہے نہیں، نماز حق ہے طریقہ ہے نہیں. طریقہ ایسا نہیں کہ تم کہہ دیں میں حق بات کہہ دوں، جو بھی کہہ دے وہ کہہ دے. نہیں، حق بات کے لیے حق طریقہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی ہماری نیت بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق بھی ٹھیک ہوں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہمارے دین بھی ٹھیک ہوں، ہم خود سکون محسوس کریں گے. پہلا فائدہ ہمیں خود ہوگا. ہم اتنی مزے میں ہوں گے کہ ہم جنت میں ہوں گے. 1 پیسہ جیب میں نہیں ہوگا، لیکن ایسے مزیدار ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ تم ہے. اتنا مزے میں ہوں گے. لوگ آئیں گے کہ یار اس سے کچھ چندہ تو لے لیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیچارے کے پاس خود کیا ہے، لیکن جیبوں کو ٹٹولے تو کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر.
ایک آدمی میں نے کہا کہ اتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت دیا کریں. میں کہا کہ تم بھی کہو پیسے میری جیب میں نہیں ہے. واقعی صحیح بات ہے کیونکہ پیسے جیب میں نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں تم بھی کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں. میں کہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا مجھے بھی پتہ نہیں. قسم کی اس کو مجھے بالکل پتہ نہیں چلتا کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں. بس خدا نے دیتے ہیں. سمجھ آئی بات. بادشاہ بنو گے پہلے اپنے اندر بادشاہی آ جائے کتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے دل میں محبت ڈالی. کتنی بڑی بات ہے ماننا. یہ دلوں کی بادشاہی تم لوگ کرے گے. اور دلوں کی بادشاہی یہ دوسری بادشاہی سے بہت بڑی ہے. دیکھو مشرف مر گیا, تم نے کس نے اس کے لیے دعا کی ہے ابھی تک؟ سچ بولو. اس سارے ثواب کیا ہے. کسی فوجی نہیں کیا ہے اس کی. آپ اس کے بعد آپ بتائیں ہماری شیوخ چلے جاتے ہیں ابھی تک لوگ دعائیں اس لیے کرتے ہیں, سارے ثواب کرتے ہیں, اس کے لیے خیرات کرتے ہیں کہ یار اس کے ثواب اس کی طرف پہنچا دیں. ہوتا ہے نہیں سب ہوتا ہے. اور جو ان کی عزت صرف یہاں کیوں روتے ہیں جب بھی کوئی بنجال جاتا ہے. ویسے نام اچھا نہیں ہے لیکن میں بنجال تھا سر وہ موبائل میں جو چیزیں آتی ہے اس کو کہہ دو جن سے آپ کہنے سے جن سے وہ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ روتی کیوں ہے؟ ایک آدمی کو ذمہ داری دوش ہو گیا, خوش ہونا چاہیے. روتی کیوں ہے؟ کیا مجھے کوئی سلام نہیں کرے گا؟ اب مجھے کوئی سلام نہیں کرے گا, پیسہ کم ہو جائے گا. روتے ہیں. ہمارے ہاں تو جب آدمی دنیا سے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. واہ واہ. ایک کہتے ہیں بلال کے گھر والے کہتے ہیں واہ بلال ہو, واہ بلال جا رہا ہے. بلال کہتے ہیں واہ محمد ہو, میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا. وہ تو بھی خوش ہوتے ہیں. عزت دل میں ہوگی تو ہوگی. اور اگر اجتماعی طور پر اس طرح ہو گیا تو پوری دنیا کی کیا ہوگی. آپ اللہ رب العالمین تم کو فضیلت نصیب فرمائے گا, دنیا کا غلبہ بھی نصیب فرمائے گا. ورنہ اگر آپ ظالم ہو, آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے, آپ کے اندر کردار نہیں ہے, پھر زور جبر امریکہ نہیں کیا, آپ نے دیکھ لیا, نتائج بھی دیکھ لیے. وہ کیا کرتے رہتے ہیں. اب خود تسلیم کیا, اب چند دن ہو گئے خود تسلیم کیا کہ ہمارے اتنے 100 کرب سے بھی زیادہ کرب سے زیادہ مقروض ہے, اس کے آدمی مقروض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. چونکہ یہاں علماء ہے, بہت کافی علماء ہوتے ہیں یہاں, طلباء وہاں ہوتے ہیں. بہرحال تو آپ کوشش کریں. حکمران تو ہے نہیں, حکمران کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آپ اس کے ذریعہ بن سکتے ہیں, ملاقات کریں اس کے ساتھ. لیکن کبھی بھی یہ عرض نہ ہو کہ مجھے کوئی کچھ دے دے. اگر ہم ملاقات کے لیے گئے ہیں اس کے پاس کہ وہ کوئی دین کی بات دین کو اس پر لائے, پھر ہم کہتے ہیں ہمیں مدرسہ یاد آتا ہے اس وقت کہ ہماری مدرسے کی کچھ کام کرے, تو ہماری بات کے اندر اثر رہے گا. سمجھ آئی بات. اس وقت جب ہم اس کی اصلاح کے لیے جائیں تو پھر واقعتاً اصلاح کی بات اس کو کریں. پھر آپ دیکھیں گے کس پر اثر ہو. وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے, اس پر اثر ہوگا انشاءاللہ. پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ٹھیک ہو جائیں, دونوں ٹھیک ہو جائیں. تو صنفان اذا صلحا صلح الناس کلہ, 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جب ٹھیک ہو جائے تو تمام دنیا ٹھیک ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ, تمام لوگ فاسد ہو جائیں گے اور فاسد ہو جائیں گے. الامراء والعلماء.